जनवरी 2026 का महीना बुर्जे हूत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए एक इंतहाई अहम और तब्दीलियों से भरपूर वक्त साबित होने वाला है। ये महज एक नया साल या नया महीना नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में एक तवील मुद्दती दौर का आगाज़ है, जो आपकी शख्सियत, आपके माली मामलात और आपके रूहानी सफ़र को एक नई जहत अता करेगा। सितारों की चाल बताती है कि इस माह आपकी ज़िंदगी में दो मुख्तलिफ किस्म की तवानाइयाँ कार फरमा होंगी। महीने का पहला हिस्सा इंतहाई समाजी, हलचल से भरपूर और ज़ाहिरी दुनिया में कामयाबियों का पैगाम लाएगा, जबकि महीने का आखिरी हिस्सा आपको बातिन की गहराइयों, तन्हाई और सुकून की तरफ ले जाएगा। इन दोनों कैफियत का इम्तजाज आपकी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये तवाज़ुन ही जनवरी 2026 में आपकी कामयाबी की कुंजी साबित होगा। सबसे पहले और सबसे अहम फल्कियाती वाक़े की बात करते हैं, जो न सिर्फ इस महीने बल्कि आने वाले कई सालों तक आपकी ज़िंदगी पर असरअंदाज रहेगा। 27 जनवरी को नेपच्यून, जो कि इल्मे नुजूम में आपका जदीद हुक्मरान सैयारा माना जाता है, बुर्जे हमल में दाखिल हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, क्योंकि नेपच्यून एक सुस्त रफ्तार सैयारा है, और जब ये अपना घर तब्दील करता है तो ये एक पूरे नए दौर का आगाज़ होता है। नेपच्यून का बुर्जे हमल में दाखिल होना आपके जायचे के दूसरे घर को मुतहर्रिक करेगा। दूसरा घर रिवायती तौर पर दौलत, जायदाद, ज़ाती अक़दार और खुद एतमादी से मंसूब है। चूँकि नेपच्यून एक रूहानी और गैर मादी सैयारा है, इसलिए इसका मादी घर में आना एक दिलचस्प तज़ाद पैदा करता है। यह आपको सिखाएगा कि हकीकी दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आपका अंदरूनी सुकून और एतमाद भी एक सरमाया है। इस ट्रांजिट का सबसे अहम सबक ये है कि आप जितना ज़्यादा मादी नताइज और पैसों के पीछे बेचैनी से भागेंगे, चीज़ें उतनी ही मुश्किल नज़र आएंगी। लेकिन जैसे ही आप तवक्कुल और भरोसे की कैफियत में आएंगे, रिज़्क और फरावानी के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। नेपच्यून आपसे मुतालबा करता है कि आप पैसे के मामले में खौफज़दा होना छोड़ दें। अगर आप अपने दिल में कमी का खौफ रखेंगे तो हालात तंग होंगे, लेकिन अगर आप ये यकीन रखेंगे कि कायनात आपकी ज़रूरियात पूरी करने की सलाहियत रखती है, तो आप देखेंगे कि नामालूम ज़राए से आपकी मदद हो रही है। यहाँ एक अहम बात यह है कि ज़ुहल भी वहीं कहीं मौजूद है, जो आपको हकीकत पसंदाना सोच अता करेगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ ख्वाब देखें और कुछ न करें। ज़ुहल इस बात को यकीनी बनाएगा कि आप रूहानी भरोसे के साथ साथ अमली इक़दामात और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा भी करेंगे। ये अमलियत पसंदी और रूहानियत का एक खूबसूरत संगम होगा, जो आपकी माली ज़िंदगी को एक नए और मुस्तहकम रास्ते पर डाल देगा। आपकी खुद एतमादी अब इस बात पर मुनहसर नहीं रहेगी कि आपके पास क्या है, बल्कि इस बात पर होगी कि आप कौन हैं। ये तब्दीली आपके लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। महीने के इब्तदाई 20 दिन आपके लिए इंतहाई मुतहर्रिक और समाजी कामयाबियों के दिन हैं। सितारों का एक झुरमुट बुर्जे जदी में जमा हो रहा है, जो आपके 11वें घर को रोशन कर रहा है। 11वां घर दोस्ती, सोशल नेटवर्किंग, उम्मीदों, ख्वाहिशात और इज्तमाई मकासद का घर है। ये वो वक्त है जब आप घर में बैठना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि बाहर निकलकर दुनिया से जुड़ना चाहेंगे। आप महसूस करेंगे कि आपके दोस्त और आपका समाजी हल्का आपकी ज़िंदगी में एक मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है। पुराने दोस्तों से मुलाकातें हो सकती हैं और नए लोगों से रवाबित इस्तवार होंगे, जो मुस्तक़बिल में आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। अगर आप किसी कम्युनिटी वर्क या फलाही काम में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो ये उसके लिए बेहतरीन वक्त है। 8 तारीख के आसपास ज़ोहरा और मर्रीख का मिलाप एक बहुत ताकतवर और खूबसूरत एनर्जी पैदा कर रहा है। ज़ोहरा मोहब्बत और खूबसूरती का सैयारा है, जबकि मर्रीख जोश और अमल का सैयारा है। जब ये दोनों आपके दोस्ती के घर में मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी दोस्ती में मोहब्बत का रंग घुल सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो अब तक सिर्फ एक अच्छा दोस्त था, अचानक आपको एक नए रोमानवी अंदाज में दिखाई देने लगे। या ये भी हो सकता है कि आप अपने शरीके हयात के साथ किसी महफिल में जाएं और वहां आप दोनों के ताल्लुकात में एक नई ताजगी आ जाए। मुश्तरी 5वें घर से सूरत हाल पर नज़र डाल रहा है, जो कि खुशी और तफरीह का घर है। ये इस बात की अलामत है कि आपकी समाजी ज़िंदगी में खुशियों का इजाफा होगा और दोस्तों के ज़रिए आपको जज्बाती सुकून मिलेगा। ये वक्त तन्हा रहने का नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिलकर खुशियां मनाने का है। इस दौरान सफ़र, मुवासिलात और सोशल मीडिया का किरदार भी बहुत अहम रहेगा। यूरेनस आपके तीसरे घर में मुतहर्रिक है, जो कि छोटे सफ़र, गुफ्तगू और इंटरनेट का घर है।
اگر آپ کا کاروبار آن لائن ہے، آپ فری لانسنگ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر متحرک ہیں، تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت زبردست ثابت ہو سکتا ہے۔ یورینس ہمیشہ غیر متوقع اور جدید چیزیں لاتا ہے۔ آپ کو اچانک کوئی ایسا آئیڈیا آ سکتا ہے جو آپ کے کام کو وائرل کر دے یا آپ کی بات لوگوں تک تیزی سے پہنچ جائے۔ دوستوں کے ساتھ کسی تفریحی سفر کا منصوبہ بھی بن سکتا ہے جو آپ کے ذہن کو تر و تازہ کر دے گا۔ کاروباری لحاظ سے یہ وقت پی آر، مارکیٹنگ اور لوگوں سے روابط بڑھانے کا ہے۔ آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے اتنے ہی زیادہ مالی مواقع آپ کی طرف آئیں گے۔ 11واں گھر چونکہ آمدنی اور منافع کا بھی گھر ہے، اس لیے وہ تمام کوششیں جو آپ نے سال 2025 میں کی تھیں اب پھل لانا شروع کریں گے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اپنا کاروبار کرتے ہیں انہیں کلائنٹس کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اکیلے کام کرنے کی بجائے اگر آپ اجتماعی کوشش کریں گے تو نتائج بہت شاندار ہوں گے۔ آپ مستقبل کے لیے نئے اہداف مقرر کریں گے جو نہ صرف عملی ہوں گے بلکہ آپ کے لائف سٹائل کو بھی بہتر بنائیں گے۔ یہ اہداف صرف ہوائی قلعے نہیں ہوں گے بلکہ ٹھوس بنیادوں پر قائم ہوں گے۔ تاہم 20 تاریخ کے بعد توانائی میں ایک واضح تبدیلی آئے گی۔ جیسے ہی سیارے برج دلو میں منتقل ہوں گے، آپ کے 12ویں گھر کی فعالیت شروع ہو جائے گی۔ 12واں گھر تنہائی، باطن، روحانیت اور لاشعور کا گھر ہے۔ اچانک آپ محسوس کریں گے کہ باہر کی دنیا کا شور آپ کو تھکا رہا ہے اور آپ کا دل چاہے گا کہ کچھ وقت سکون اور تنہائی میں گزارا جائے۔ یہ کوئی منفی بات نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی روح کی ضرورت ہے۔ مہینے کا آخری حصہ آرام، مراقبہ اور خود احتسابی کے لیے بہترین ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی بیٹری ریچارج کرنے کی ضرورت ہے۔ اس دوران اگر آپ کسی روحانی سفر، ریٹریٹ یا تھیراپی کا حصہ بنے تو یہ آپ کی جذباتی شفا کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ پلوٹو کی موجودگی اس گھر میں تبدیلی کے عمل کو بہت گہرا کر دے گی۔ پلوٹو چیزوں کو جڑ سے اکھاڑنے اور دوبارہ تعمیر کرنے کا سیارہ ہے۔ آپ کے لاشعور میں چھپے ہوئے کچھ پرانے خوف، ماضی کے صدمات یا ایسی عادتیں جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہیں اب سطح پر آ سکتی ہیں تاکہ آپ انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر سکیں۔ یہ ایک طرح کی اندرونی صفائی کا عمل ہے جو خاموشی سے جاری رہے گا۔ 12واں گھر پردے کے پیچھے کام کرنے کا بھی گھر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہوں جس کے بارے میں آپ ابھی دنیا کو نہیں بتانا چاہتے۔ یہ منصوبہ بندی، تحقیق اور تیاری کا وقت ہے۔ آپ کسی بڑی تبدیلی، نئی نوکری یا کسی اہم لائف چینج کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ ستاروں کا مشورہ ہے کہ فی الحال اپنے پتوں کو سینے سے لگا کر رکھیں اور وقت آنے پر ہی اپنے منصوبوں کا اعلان کریں۔ خاموشی میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور اس وقت آپ کی طاقت اسی خاموشی میں مضمر ہے۔ محبت کے معاملات میں بھی مہینے کے آخری حصے میں رازداری کا عنصر غالب رہے گا۔ زہرہ اور مریخ کا 12ویں گھر میں ہونا کسی خفیہ محبت یا ایسے تعلق کی نشاندہی کر سکتا ہے جو ابھی دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے۔ شاید آپ اپنے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا حالات ایسے ہیں کہ ابھی تعلق کو ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ انرجی منفی نہیں ہے بلکہ یہ تعلقات کو ایک گہری اور روحانی سطح پر لے جانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بعض اوقات محبت کو پروان چڑھنے کے لیے تنہائی اور رازداری کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ وقت بالکل ویسا ہی ہے۔ پلوٹو کا اثر آپ کو ایک فیصلہ کن موڑ پر لا کھڑا کرے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو فیصلے آپ اب کریں گے، خاص طور پر اپنی اندرونی ذات اور عادات کے حوالے سے، ان کے اثرات مستقل ہوں گے۔ آپ اپنی زندگی کے ان حصوں کو الوداع کہہ رہے ہیں جو اب آپ کی خدمت نہیں کر رہے۔ یہ ایک شدید قسم کی تبدیلی ہے جو آپ کو اندر سے مضبوط بنائے گی۔ اس پورے مہینے کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو 2 انتہاؤں میں توازن رکھنا ہوگا۔ پہلے 20 دن آپ کی توجہ باہر کی دنیا، دوستوں، نیٹ ورکنگ اور ظاہری کامیابیوں پر رہے گی۔ آپ کو چاہیے کہ اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، روابط بنائیں اور اپنی موجودگی کا احساس دلائیں۔ لیکن مہینے کے آخری 10 دنوں میں آپ کو اپنی توجہ اپنے اندر کی دنیا پر مرکوز کرنی ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کو رک کر سوچنا ہوگا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور آپ کی روح کیا چاہتی ہے۔ یہ توازن ہی آپ کو فروری کے مہینے کے لیے تیار کرے گا۔ فروری میں جب سورج آپ کے اپنے برج میں آئے گا تو آپ کی زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوگا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جنوری کے آخری ایام میں آپ بھرپور تیاری کریں۔ یہ دن حکمت عملی بنانے کے ہیں، عمل کرنے کے نہیں۔ تصور کریں کہ آپ ایک تیر انداز ہیں۔ مہینے کا پہلا حصہ تیر جمع کرنے کا تھا اور آخری حصہ کمان کو پیچھے کھینچ کر نشانہ باندھنے کا ہے۔ تیر ابھی چھوڑنا نہیں ہے، بس اپنی پوزیشن مضبوط کرنی ہے۔ مالی لحاظ سے نیپچون کا دوسرے گھر میں آنا آپ کو یاد دلاتا رہے گا کہ پیسہ توانائی ہے۔ جب آپ خوش، پرسکون اور بھروسے کی کیفیت میں ہوں گے تو پیسہ آئے گا۔ جب آپ خوف زدہ اور کنجوس ہو جائیں گے تو بہاؤ رک جائے گا۔
اس مہینے آپ کو خیرات، صدقے اور دوسروں کی مدد کرنے کی بھی ترغیب ملے گی، اور یاد رکھیں کہ دینے سے کبھی کمی نہیں آتی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ الغرض جنوری 2026 برج ہود کے لیے ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آپ کو ہجوم میں بھی رہنا سکھائے گا اور تنہائی میں بھی جینا سکھائے گا۔ آپ دوستوں کی محفلوں سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور پھر اپنے حجرے میں بیٹھ کر اپنی روح سے مکالمہ بھی کریں گے۔ یہ مہینہ آپ کو یہ باور کرائے گا کہ آپ صرف ایک مادی جسم نہیں ہے بلکہ ایک روحانی وجود بھی ہے جو ایک انسانی تجربے سے گزر رہا ہے۔ اپنی وجدان، انٹیوشن پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس مہینے آپ کی چھٹی حس بہت تیز ہوگی۔ جو لوگ آپ کے لیے مخلص نہیں ہیں وہ خود بخود آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے، اور جو مخلص ہیں وہ آپ کے مزید قریب آ جائیں گے۔ مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں، کیونکہ ستارے آپ کی رہنمائی اور روشنی کے لیے پوری طرح تیار کھڑے ہیں۔